السلام علیکم، ہیپی فرائیڈے گائز. امید ہے آپ خیریت سے انشاءاللہ. اچھا جی، کچھ بہت ہی ضروری باتیں اور فیصلے جو ہم نے کل کیے ہیں، تو کائنڈلی فوکس کے ساتھ 5-10 منٹ کے لیے میری باتیں سنیے گا. گائز کل میری کچھ میٹنگس تھیں کمیونٹی ایڈمنس کے ساتھ بھی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ٹریجر NFT میں پھنسے ہیں، عیدی کی آفرز میں خاص طور پہ، اور کچھ لوگ ٹریجر فن میں بھی پھنسے ہیں، اور 1500 سے زیادہ مجھے ای میلز ریسیو ہوئی ہیں. تو یہ کلیکٹیو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو مجھے میرے فالوورز نے بتائی ہے کہ ہمیں میجک کی طرف موو کرنا چاہیے. اب دیکھیں، اس میں صحیح غلط کی بحث کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اپنا انالیسس اور میری جو انٹینشن ہے وہ بیسکلی کیا ہے. دیکھیں، میں نے گائز ٹریجر NFT جب جوائن کیا تھا نا، تو میرے بہت سارے فالوورز تھے. یہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے. میرے بہت سارے فالوورز تھے جو کرپٹو میں پھنسے ہوئے تھے، فوریکس میں پھنسے ہوئے تھے، بائنری میں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بولا کہ ہمدان بھائی NFT کرتے ہیں. میں نے کہا جی NFT کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے کنٹریبیوشن کیا ان کے انیشیلس میں، کچھ لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپس کی، کچھ لوگوں نے خود ہمت کی. ماشاءاللہ سب نے محنت کی، لیول اپ کیا، اللہ کا شکر ہے ہم نے NFT سے اچھا پیسہ بنایا. اب اس کے بعد ابھی دوبارہ وہی چیز بن رہی ہے. اگر ہم ٹریجر NFT کی بات کرتے ہیں، 6 سے 12 مہینے کا ٹائم ہے گائز. ظاہر ہے کچھ لوگ ویٹ کریں گے، کچھ لوگ ویٹ نہیں کریں گے، تو وہ تو 10% سے زیادہ چانسز نہیں ہے کہ وہ لوگ کم بیک کریں گے. اگر ہم ٹریجر فن کو دیکھتے ہیں، پہلے دن سے میں اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوں. آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں میں نے اس کو فیک ٹوکن بولا، فیک کرپٹو بولا، اور ان کا ٹوکن ریسٹ ان پیس ہے آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لائیو چارٹس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم Web3 ویلٹ پہ جاتے ہیں بائنینس کے، وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو اسکیم رپورٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے میری بات کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے. اور ماشاءاللہ میجورٹی نے ٹریجر فنڈ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. میری اپنی بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. اور بہت سارے لیڈرز نے انفارچونیٹلی، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا. بہت سارے لیڈرز نے ٹریجر فنڈ کو اپنے چینلز میں دکھایا ایک ریکوری ٹول کے طور پہ. انہوں نے بہت ساری اسٹریٹجیز بھی بتائیں اپنی طرف سے، انہوں نے بہت اچھا کیا. لیکن آپ کو پتہ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں. بہت سارے لوگ سٹک ہو گئے انفارچونیٹلی. اب وہی لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹیز انٹر کنیکٹڈ ہیں. بہت سارے لوگ اب مجھے یہی میسج کر رہے ہیں کہ ہمدان بھائی ہم ادھر بھی پھنس گئے، ادھر بھی پھنس گئے. تو ظاہر ہے اب ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ میجک آپشن ہے، رائٹ. اور گائز سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم سب لیڈرز کو اس چیز کا کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ سارے سیم پلیٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے. ان کی مینجمنٹ، پردے کے پیچھے سارے سیم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ان کا سیم ویلٹ ہے. ایک لیڈر نے کل مجھے ویلٹس بھی دکھائے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے مزید اس چیز کو کلیئر کیا. تو جب ساری چیزیں سیم ہیں بیک اینڈ پہ، تو ظاہر ہے بحث تو بنتی نہیں ہے نا گائز. کمپیریزن تو ہم ادھر کریں نا جہاں پر چیزیں ڈفرینٹ ہوں. یہاں تو ساری چیزیں سیم ہیں. اور اس سے بڑی بات، ہم لوگوں نے، سارے لیڈرز نے اور میجورٹی نے یہ کام کیا تھا، ہم لوگوں نے آفیشیل ٹیلی گرام میں پروٹیسٹ کیا تھا، رائٹ. ہماری جو بھی کنسرنس تھیں، ہمارے مطالبات تھے، ہماری ریزرویشنس تھیں، ہر بندے نے اپنے حساب سے میسج کیا تھا. کسی نے کہا تھا کہ جی لیول کے حساب سے ودراز چینج کر دیں، کسی نے بولا ہمارے انیشیل واپس کر دیں. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی بات کی تھی. اور ہمیں ایڈمن نے کیا جواب دیا تھا مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے کلیمز میں کوئی ریشنلٹی نہیں ہے. سادہ الفاظ میں ہم پاگل ہیں ہمارے کلیمز نان سینس ہیں. تو گائز میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، لیڈر حضرات سے، اس چیز کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. مینجمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری. ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، ہماری کیا پلانز ہیں، ہماری کیا اسٹریٹجیز ہیں، دے ڈونٹ کیئر. ان لوگوں نے صرف ایک چیز کی کیئر کرنی ہے، اور وہ ان کا بزنس ماڈل ہے. اور ان کا کیا بزنس ماڈل ہے میں آپ کو بڑے اچھے سے سمجھا چکا ہوں پچھلی آڈیو میں، ٹھیک ہے. تو اس حقیقت کو آپ لوگ جتنی جلدی سمجھ جائیں گے، اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کی کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے. اور دیکھیں، میرا ذاتی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میں دوبارہ کلیئر کر رہا ہوں. میرا وہی فیصلہ ہوتا ہے جو میرے ایڈمنس مجھے بولتے ہیں، اور میری کمیونٹیز مجھے بولتی ہیں، میرے فالوورز مجھے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. میجورٹی کا یہ ڈیسیجن ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں، NFT پہ ہر بندے کا ایکسپیرینس ہے، رائٹ. ہر بندے کے پاس نالج ہے، اس نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس نے میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم کیسے پلے کرتا ہے. اب اس کے علاوہ میرے پاس 13 پلیٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان پلیٹ فارمز کا بھی اپنی کمیونٹی سے مشورہ کیا، ان سے پوچھا، وہ ان پلیٹ فارمز میں کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ ای میلز بھی آئیں، تو مجھے ہر کوئی یہی مشورہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور گائز دیکھیں، اگر 2 جون کے بعد فار ایگزامپل ہمیں کوئی گڈ نیوز نہیں ملتی ٹریجر فنڈ کی طرف سے، تو میرے خیال میں پھر تو آپ کسی پاگل کو بھی بولیں گے تو وہ میجک کی طرف ہی جائے گا. دیکھیں پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں نا بچتا. ٹریجر NFT ختم ہے 90% سے زیادہ، اس کا کم بیک کا چانس نہیں ہے. ٹریجر فنڈ ابھی تک جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ اتنا پینک میں ہیں، مجھے دن رات میسج آ رہے ہیں، کسی کو ودرا نہیں آ رہا، میجورٹی کو نہیں آ رہا. اور ودرا لے کے ہم نے کرنا بھی کیا ہے، $5 کا ودرا لے کے ہم نے کیا کر لینا گائز. تو اوبیسلی وہ پروجیکٹ ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتے. اور پیچھے کیا رہ گیا آپ بتائیں. ظاہر ہے لوگ رسک لینا چاہتے ہیں، 150 کا رسک ہوتا ہے، اور اگر محنت کی جائے اچھا خاصا پیسہ بھی بن جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں نے یہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. اور باقی
تمام لیڈر سے بھی میری یہ گزارش ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں ابھی میرے مائنڈ میں آ رہی میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ لوگ جس چینل پر جس گروپ پر جو بھی بات کر رہے ہیں کائنڈلی وہاں پر لمبے چوڑے پلانس لمبی چوڑی اسٹریٹجیز نہ بتائیں. اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. وہ چیز فائنینشیل ایڈوائس میں آ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا کیا پوائنٹ ہے؟ ہم لوگ یہاں پر کسی کو فائنینشیل ایڈوائس نہیں دے رہے. الٹیمیٹلی ہر کسی نے وہی کرنا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں گائز، دیکھیں میں نے اپنا ڈیسیجن آپ لوگوں سے شیئر کیا، ٹھیک ہے. میں میجک کو بھی اسی طرح یوز کروں گا جیسے میں نے ٹریجر NFT کو یوز کیا تھا. جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے لیے، بس میری یہ نیت ہے، میرا یہ پلان ہے. میری کوئی لانگ ٹرم ایسوسیشن نہیں ہے میجک کے ساتھ، ٹھیک ہے. کوئی میں ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتا کسی پروجیکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہم نے صرف ان پلیٹ فارمس کو ایک ریکوری ٹول کے طور پہ یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب تک چل رہے ہیں، جب تک ٹرینڈنگ میں ہیں، ٹھیک ہے. اور میں آپ سے ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ٹریڈنگ میں ٹائمنگ اور صحیح انٹری بہت میٹر کرتی ہے. آپ کسی بھی پروجیکٹ میں جا رہے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم میں جا رہے ہیں، اگر سوچتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ ساری باتیں گائز، ٹھیک ہے، جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے حساب سے چلیں. میں نے جسٹ اپنا ڈیسیجن آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اور میں نے آپ کو اپنی نیت بھی بتا دی. جو لوگ اس پلیٹ فارم پر آئیں گے میرے ساتھ، کوشش یہ ہوگی کہ ان کے انیشیلس میں کنٹریبیوٹ کیا جائے جتنی میری کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے. میں اسی اسٹریٹجی سے چلوں گا جس اسٹریٹجی سے میں ٹریجر NFT پہ تھا. اور جو لوگ خود کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے. میں کوئی آپ لوگوں کو فائنینشیل ایڈوائس نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. جو آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی چوائس ہے، اور نفع نقصان کے 100% آپ لوگ رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے. ایک میں بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں، چاہے وہ میجک ہے، کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں، آپ لوگوں نے اس پر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے. مطلب آپ اپنا نالج امپروو کریں، اپنی پرسنالٹی اپنی ڈیولپمنٹ کریں گائز، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس پلیٹ فارم پہ ڈیلیور کر سکیں. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیجیٹل ٹریڈنگ ہے نا، چاہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، سینٹرلائزڈ ہے، اس میں 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں: پیشنس، انالیٹیکل سکلز اور ڈسپلن. یہ 3 چیزیں اگر آپ سمجھ گئے نا جتنی جلدی، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ٹریڈر بنیں گے، ٹھیک ہے. ان کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، آپ بولیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ نے یہ 3 چیزیں ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی ہے. تو پھر اللہ خیر کرے. نفع نقصان زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ہر ٹریڈر کو لاس ہوتا ہے. یہ بات کبھی بھی مائنڈ میں نہ رکھیے گا کہ جی مجھے کبھی لاس نہیں ہوگا. لاس ہوگا، ہر کسی کو ہوگا، لیکن اچھا ٹریڈر وہ ہوتا ہے جو لاس کو ریکور کرنا جانتا ہو. یہ اچھے ٹریڈر کی نشانی ہوتی ہے. تو مجھے پتا ہے آپ لوگ گیو اپ نہیں کریں گے، ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہمت کرتے ہیں، اب بھی ہمت کریں گے. آپ لوگ وہی کریں جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی کا جو فیصلہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے. باقی انشاءاللہ اٹس یور منی یور چوائس، اور میں وہی بات کروں گا جو آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے. اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی اور آپشن ہے، دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے ایک بات کی ہے، پلان اے ہمارا ڈی سینٹرلائز کرپٹو رہے گا، لیکن پلان بی میں ہم ہمیشہ فلیکسیبل رہیں گے، ہم ہمیشہ اوپن رہیں گے. کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور آپشن ہے آپ مجھے ای میل کریں کہ حمدان بھائی ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم میجک نہیں کرتے، موسٹ ویلکم، ہم وہ کریں.